السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 کا مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ آیات کے تسلسل میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر لکھنے کا بندوبست نہ ہو سکے اور سفر کی حالت میں ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس میں بہت اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ قرض کے معاملے کو لکھنا نہایت اہمیت کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ کون لکھے، کون املا کرائے، اور پھر اس کے اوپر گواہی کیسے کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحیح طریقے عمل کی تعلیم جو ہے وہ اللہ ہی دیتے ہیں۔ آج کے درس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بعض اوقات سفر کے موقع پہ بندہ جب ہوتا ہے تو نہ کوئی لکھنے کے لیے تحریر دستاویز ہوتی ہے، نہ بعض اوقات کاتب نہیں ملتا، پڑے ہوئے اگر لوگ اگر نہ ہوں، یا بعض اوقات لکھنے کا بندوبست نہیں ہوتا ان کے پاس، تو اسے کوئی گواہ مقرر کر لینا چاہیے اور رہن رکھ کر بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے، اور جب وہ قرض واپس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو چیزیں رکھی گئی ہے وہ واپس کر دے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر ہو تم سفر پر اور تم نہ پاؤ کوئی کاتب تو رہن قبضہ پر معاملہ طے کر لو۔ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ امانتہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر اطمینان ہو جائے تم میں سے ایک کو دوسرے پر تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو، اس قرض خواہ کی امانت، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، مت چھپاؤ تم گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو چھپاتا ہے اسے تو یہ یقینی بات ہے کہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر دوران سفر کوئی لین دین یا قرض کا معاملہ ہو جائے اور کاتب نہ ملے تو قرض لینے والا اپنی کوئی شے قرض دینے کے حوالے کر دے، دینے والے کے حوالے کر دے کہ میری یہ شے آپ کے قبضہ میں رہے گی، آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے، میں جب یہ واپس کروں گا آپ میری چیز مجھے واپس کر دیں۔ اس کو رہن بالقبضہ کہتے ہیں یا گروی رکھنا کہتے ہیں۔ اور فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی ایک شخص دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر رہن کے اسے قرض دے دیتا ہے، تو پھر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ امانتہ، ایک شخص کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا، یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے کوئی شے رہن نہیں لی اور اس کو قرض دے دیا، تو یہ مال جو اس نے قرض لیا ہے وہ اس کے پاس قرض دینے والے کی امانت ہے، جس کا واپس لوٹانا اس کے ذمہ فرض ہے۔ آگے جو فرمایا گیا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ بعض گناہوں کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء تک محدود ہوتا ہے، بعض گناہوں کا اثر انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور شہادت کا چھپانا اسی نوعیت کا گناہ ہے کہ اگر اس کا دل داغدار ہو گیا ہو تو باقی کیا رہ گیا۔ تو اس کا جو شہادت کو چھپاتا ہے، گواہی نہیں دیتا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ عازم قلب ہو، اس کا دل داغدار ہو گیا۔ تفسیر فہم القرآن میں میاں محمد جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ اس میں 4 مسائل نکلتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ حالت سفر میں کاتب نہ ملنے کی صورت میں کوئی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہونا نکلتا ہے کہ مدت مکمل ہونے کے بعد امانت واپس لوٹانا لازم ہے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کو شہادت نہیں چھپانی چاہیے۔ اور چوتھی بات جو اس میں بتائی گئی ہے کہ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہوتا ہے۔ اور یہ وہ احکام ہیں جو قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی بیان کیے گئے ہیں، جیسے سچی گواہی دینے کا حکم المائدہ سورۃ مائدہ میں بتایا گیا ہے، سچی گواہی چھپانے کا گناہ سورۃ بقرہ میں بتایا گیا ہے، اور گواہی چھپانے والے ظالم ہیں یہ بھی سورۃ بقرہ میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس جگہ کے علاوہ جھوٹی گواہی سے بچنے والوں کی تعریف جو ہے وہ بھی سورۃ الفرقان میں کر دی گئی ہے۔ اور سورۃ المعارج میں بتایا جا رہا ہے کہ جو گواہی پر قائم رہتے ہیں ان کی جنت میں تکریم ہوگی۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حافظ نذر احمد صاحب لکھتے ہیں، وَإِنْ اور اگر کن تم ہو علا پر سفر ان سفر، ولم اور نہ تجدو تم پاؤ کاتبن کوئی لکھنے والا، فرحان تو گروی رکھنا ہے، مقبوضۃ قبضہ میں، فائن پھر اگر آمنا اعتبار کرے، بعضکم تمہارا کوئی بعضن کسی پر، پھل جوت دے تو چاہیے کہ لوٹا دے، اللہ جی جو شخص او تمنا امین بنایا گیا ہو، امانت ہو اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرے، ربہ اپنے رب سے، وَلَا تَكْتُمُوا اور تم نہ چھپاؤ، الشہادۃ گواہی، ومن اور جو یکتمھا اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ تو بے شک، آثم قلبہ گناہ گار ہے اس کا دل، واللہ اور اللہ، بما اسے جو تعملون تم کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو بہتر طور پہ پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا